بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے اردو کے جماعت نحو کے لیکچر نمبر 82 کی باری ہے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں سفارش طلب، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سبق ایک اہم معاشرتی برائی سفارش سے متعلق ہے، اس میں سفارش کی مذمت کی گئی ہے۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ سفارش کی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے دوسرے لوگوں کو سفارش کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اپنی مطلب براری کے لیے دوسروں کو کبھی بہت بے تکلفی دکھا کر، کبھی دھمکی آمیز لہجہ استعمال کر کے، اس طرح مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سفارش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آ جائیں صفحہ نمبر 94 پر۔ صفحہ نمبر 94 کے سیکنڈ پیراگراف سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ میں نہ کہتا تھا یہ بیماری آج کل عام ہے، ہر بات میں پاکستان، ارے میاں پاکستان کا اللہ مالک ہے، اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے، ہم تم دنیا دار آدمی ہیں، ہم قائد اعظم تھوڑے ہی ہیں، لو ہاں کر لو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کس طرح سے ایک بے ایمان شخص دوسرے کو بھی بے ایمانی پر آمادہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ملک، قوم اور پاکستان کو چھوڑو، اپنی خیر کرو، اپنی خیر مناؤ اور اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے چاہے دوسروں کو نقصان پہنچانا پڑے اس کی فکر نہ کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ بیماری عام ہے، یعنی کہ یہ ایمانداری کو وہ بیماری کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمانداری دکھا رہے ہو تو یہ عارضہ آج کل، یہ بیماری آج کل عام ہے، اور پاکستان کی محبت یا حب الوطنی جو ہے یہ چھوڑ دو، ہر بات میں ملک کا نام مت لو، پاکستان کا اللہ مالک ہے، بس اللہ کے نام پر بنا ہے، اللہ کے لیے بنا ہے، تو اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہو، دنیا کے کام اس طرح نہیں چلتے، دنیا کے کام بے ایمانی سے چلتے ہیں۔ میں نہ کہتا تھا یہ بیماری، سادہ لفظوں میں اس فلسفے کے معنی یہ ہے کہ پاکستان کو چلانے کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نا کہ پاکستان کا اللہ مالک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے پاکستان کو چلانا، دنیا میں اس کے لوگ جو ہیں، معاشرے میں رہنے والے لوگ پاکستانی جو ہیں، وہ کچھ بھی کرتے پھرے ان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ دیانتداری فقط قائد اعظم کے لیے ہے اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے، یعنی کہ دیانتداری یا ایمانداری جو ہے وہ قائد اعظم کی حد تک محدود تھی، بس کافی تھی، اب ہمارا کام دنیا داری ہے۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ دنیا داری کیا ہے، 3 اجزاء کا مرکب ہے، اس کے 3 حصے ہیں، چوری، رشوت اور خیش پروری۔ اب وہ کہتا ہے کہ دنیا داری کیا ہے، 3 چیزوں کا مرکب ہے، چوری ہے، بے شک چوری کرو لیکن اپنی جیبیں بھرو، رشوت یعنی کہ رشوت بھی کوئی بڑی برائی نہیں ہے، یہ بھی اس دنیا میں کاروبار زندگی چلانے کے لیے ضروری ہے، خیش پروری یعنی اپنوں کو نوازنا، خیش کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اپنوں کو نوازنا، کہ اپنوں کو نوازا جائے، رشتہ داروں کا اور دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ ایسے سفارش طلبوں سے گلو خلاصی کا مؤثر طریقہ ایک ہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گلو خلاصی یعنی ان سے گردن چھڑانے کا، ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی مؤثر یعنی اثر انگیز طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مسکرا کر ان کا بازو تھامیں، انہیں گھر کے دروازے تک لے جائیں اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کریں، یعنی کہ ان کو گھر سے نکال دیں عزت کے ساتھ۔ آخر پھاٹک پر پہنچ کر، پھاٹک کہتے ہیں جو صدر دروازہ ہوتا ہے گھر کا، جو بڑا مین گیٹ ہوتا ہے نا، خندہ پیشانی سے خدا حافظ کہیں، خندہ پیشانی سے اسی طرح یعنی خوش اخلاقی سے، اور پھاٹک سے باہر کر دیں۔ لازم نہیں کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں، یعنی کہ ایسے شخص کو جو آپ کے لیے سفارش لے کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی سفارش کریں، بہتر ہے کہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ باہر نکال دیا جائے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ فقط ہاتھوں سے کام نہ لیں، لاتے بھی مارنے پڑیں، گھسے مارنے پڑیں یا کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ایسے شخص کی بات کو نہ سنا جائے، ان کو گھر سے نکال دیا جائے۔ آگے دیکھیں، کلام اقبال ہر جگہ امرت دھاری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ امرت دھارا یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں آب حیات،
ٹھیک ہے، چنانچہ سفارش طلبوں کے ایک حلقے کا انحصار بھی اقبال کے استعمال پر ہے، یعنی کہ سفارش طلبوں کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو کلام اقبال کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن چھٹی کے روز چمن میں بیٹھے دھوپ میں سستا رہے تھے یعنی آرام کر رہے تھے کہ ایک حضرت جو دور ہی سے بڑے نستعلیق سے نظر آ رہے تھے آ وارد ہوئے اور نظریں چار ہوتے ہی فرمایا۔ نستعلیق سیدھا، یہ ویسے تو تحریر کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں تحریر جو ہے وہ سیدھے طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ تحریر کے بہت سارے طریقے ہیں نا، اس کے مختلف اقسام ہیں، تو اس میں سے ایک نستعلیق بھی ہے، اور نستعلیق کا مطلب ویسے ہے بہت سیدھ میں کوئی چیز ہونا نا، سیدھے۔ وارد ہوئے یعنی داخل ہوئے، اور نظریں چار ہوتے ہی فرمایا، نظریں چار ہوتے ہی یعنی کہ نظریں ملتے ہی، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اب یہ اقبال کا شعر تو ہے، لیکن اقبال نے ظاہر ہے کسی سفارشی کے لیے نہیں لکھا ہے، انہوں نے اس کے بڑے اچھے معنی ہیں اور بڑا اچھا شعر ہے، اس میں انہوں نے مسلمان کی ایک خاصیت، ایک خوبی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمان کے خون میں کیا شامل ہے، دل نوازی کا سلیقہ شامل ہے، یعنی کہ مسلمان ایک خوش اخلاق انسان ہے، خوش اخلاقی اور دل نوازی یہ مسلمان کی صفت ہے۔ محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، یہ کہ جو مردان غازی ہوتے ہیں وہ محبت رکھتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت اس سارے جہاں کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، اس دنیا میں خوبصورتی جو ہے وہ محبت سے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر اقبال نے مسلمان کی دو اہم صفات، اس کی دل نوازی، اس کی محبت کا ذکر کیا ہے، لیکن سفارشی جو ہیں وہ اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دھوپ میں آرام فرما رہے ہیں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، یعنی کہ اس کو پہلے سے ہی تمہید باندھ رہے ہیں، اس کو پہلے سے ہی اس بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اقبال کا ہی خیال کرتے ہوئے، کلام اقبال کا خیال کرتے ہوئے اور مسلمان کی خصوصیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ انداز سے پتہ چل گیا کہ حضرت سفارش طلب ہیں، لیکن گھر آئے تھے کرسی پیش کی۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ پتہ تو چل گیا کہ یہ کسی کی سفارش لے کر آئے ہیں، ان کے انداز سے ہی ظاہر تھا، تو چونکہ گھر آئے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ سفارش ماننے والا میں تھا تو نہیں، لیکن چونکہ یہ گھر آئے تھے تو اب مجبوراً یہ مہمان نوازی کا تقاضا تھا، کرسی پیش کی اور شان نزول دریافت کی۔ شان نزول یعنی نازل ہونے کی شان، وجہ۔ معلوم ہوا کہ جناب نے عساکر پاکستان کے لیے بڑی بے نظیر کتاب لکھی ہے۔ عساکر عسکر کی جمع ہے یعنی فوج، عساکر یعنی افواج، افواج پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی ایک بے مثال، بے نظیر کا مطلب بے مثال کتاب لکھی ہے۔ مرد مجاہد، اس کا نام کیا ہے اس کتاب کا؟ مرد مجاہد۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ مرکبات نظر آ رہے ہیں، شان نزول، عساکر پاکستان، بے نظیر کتاب، مرد مجاہد، ٹھیک ہے، ان کو انڈر لائن کریں اور اس پہ لکھیں کہ یہ کون کون سے مرکبات ہیں۔ یہ ہماری حصہ نثر کا آخری سبق چل رہا ہے، تو میرے خیال میں اب تک آپ کو مرکبات بہت اچھی طرح آ جانے چاہیے، مجھے نہیں بتانے آپ کو مرکبات، آپ نے خود اس پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاکسار صرف یہ چاہتے ہیں، خاکسار یعنی عاجز، اپنے آپ کو بڑا عاجز بندہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ فوجی فنڈ سے صرف 10,000 نسخے خریدیں۔ اچھا جی، تو یہ اب ان کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چونکہ ایک فوجی بڑے عہدے پر تھے مصنف، تو یہ جو حضرت آئے تھے سفارش کے لیے چاہتے کیا تھے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو عساکر پاکستان یعنی افواج پاکستان کے بارے میں تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ اس سے 10,000 نسخے ماشاءاللہ خرید لیں، مطلب ایک کافی تعداد تھی، اور فوج میں تقسیم کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ثواب دارین یعنی دونوں جہاں کا ثواب، آخرت کا ثواب۔ کتاب کا ہدیہ فقط 15 روپے فی جلد ہے، جلد یعنی ایک سنگل کاپی اس کی جو تھی وہ 15 روپے کی تھی، گویا 1.5 لاکھ کی معمولی رقم میں ساری فوج کی ماں کمانڈر ان چیف عاقبت سنور جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ ثواب دارین حاصل کریں، تو اس لیے وہ بھی یہاں پر طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 10,000 نسخے اس کے خریدنا ہوں تو وہ 1.5 لاکھ روپے اس پہ لگتے، ٹھیک ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اچھا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جب 1.5 لاکھ روپے بہت خطیر رقم تھی، کہ اس رقم میں ساری فوج کی اور ان کے کمانڈر ان چیف تک کے آخرت سمر جاتی۔
یہ کہہ کر مولانا نے اپنے تھیلے سے قصہ سسی پنوں کے حلیے کی ایک بے جلد کتاب میرے سامنے رکھ دی۔ قصہ سسی پنو اس لیے کہا ہے کہ قدیم کتاب، ٹھیک ہے، سسی پنو ایک قدیم قصہ ہے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک، جس طرح لیلا مجنو اور شیری فرہاد کے قصے ہیں نا، اسی طرح سسی پنو کا بھی قصہ ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک پرانی سی کتاب جس کا حلیہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا، جس کی کوئی جلد بھی نہیں تھی، وہ میرے سامنے رکھ دی۔ کتاب دیکھنے پر میرا صدمہ اس قدر واضح تھا کہ مولانا نے جھٹ کلام اقبال میں سے ایک خوراک پیش کی۔ صدمہ یعنی انہوں نے کہا کہ جب میں نے کتاب کی حالت دیکھی، اس کی صورت دیکھی، تو میں شوق ہو گیا، یعنی کہ مجھے بڑا شوق لگا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے، نہ اس کی جلد تھی اور بہت ہی برا حالات تھے۔ تو اس نے فوراً اس کو ایک شعر سنا دیا: نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی کچ کلاہی کو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلاه داری۔ اب اس نے اقبال کا ایک اور شعر سنا دیا کہ اس کی جو ظاہری حلیہ ہے اس پر مت جاؤ، ٹھیک ہے، نگاہ کم یعنی حقیر نگاہ سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا، کچ کلاہی سر پر جو پگڑی ہے اس کو ٹیڑھا رکھنا، کہ یہ اس کا جو ظاہری حلیہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اس ٹیڑھی پگڑی کو حقارت سے نہ دیکھو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلاه داری، یہ نظر آنے والا حلیہ جو ہے یہ میری حقیقت نہیں ہے، میں ایک بہت عزت، ایک بہت شان اور شوکت رکھتا ہوں، لیکن میرا ظاہری حلیہ درست نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے ظاہری حلیے پر مت جاؤ، جو اس کا حلیہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اندر بہت اچھی ہے، میں نے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ بہت معیاری ہے، حالانکہ یہ دیکھنے سے ایک انتہائی غیر معیاری قسم کی کتاب نظر آتی ہے۔ میں نے کہا قبلہ کتاب میں تو کوئی خرابی نہیں، قبلہ حضرت، قبلہ کہتے ہیں کسی کو احتراماً جب پکارا جاتا ہے، اچھا بزرگ وغیرہ، قبلہ، بزرگ، حضرت، کتاب میں تو کوئی خرابی نہیں، چھپائی دن کی روشنی میں بخوبی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کی چھپائی جو اس کی پرنٹنگ تھی وہ بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، صرف پوری روشنی میں ہی پڑھی جا سکتی تھی۔ احتیاط سے ورق الٹے جائیں تو کاغذ بھی نہیں پھٹے گا، یعنی کہ کاغذ کا معیار بھی ایسا تھا کہ بس پھٹنے کے قریب تھا، اور صرف یعنی اس کو پڑھنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ ورق کہتے ہیں پیج کو، صفحہ، اور صرف ایک کتاب خریدی جائے تو شاید قیمت بھی برداشت کی جا سکتی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ اس خاکسار کو 10,000 نسخے خریدنے کا اختیار نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اپنے لیے تو خرید سکتا ہوں، لیکن اتنے زیادہ نسخے خریدنے کا مجھے اختیار نہیں۔ فرمانے لگے لیکن جن کو اختیار ہے وہ تو آپ کے دوست اور رفیق کار ہیں، رفیق کار جو کلیگ ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اصل بات کیا تھی، اصل بات یہ تھی کہ جس شعبے کے میں اس چیز کی اجازت تھی، یعنی کہ جو اس کا اختیار رکھنے والا تھا، یعنی نسخے خریدنے کا، وہ اصل میں مصنف کے دوست تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے کلیگ تھے۔ رفیق کار کہتے ہیں کلیگ کو یا ساتھ کام کرنے والے کو۔ آپ کی سفارش رد نہ کریں گے، عرض کیا، لیکن سفارش کرنا بھی ایسا مستحسن فعل نہیں، اور تعجب ہے کہ آپ پیروے اقبال ہو کر سفارش کے محتاج ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مستحسن یعنی خوبصورت، اچھا، قابل تعریف کام نہیں ہے سفارش۔ آپ پیروے اقبال ہیں، پیروے اقبال یعنی اقبال کے پیرو ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس کے بارے میں کافی کچھ آپ اقبال کو پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ سفارش کے محتاج ہیں۔ اب انہوں نے اس پر ان کو ایک طنز کیا کہ آپ اقبال نے کوئی سفارش کے لیے کہا ہے آپ کو؟ بولے سفارش تو اقبال بھی کرتے تھے، انہوں نے اپنے متعلق فرمایا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ سفارش، اب دیکھیں یہ الزام اقبال پر ایک اور انہوں نے دے دیا کہ سفارش اقبال بھی کرتے تھے۔ وہ ایک مرد تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ خدایا اس نے کیا کیا، اقبال کے شعر کو اپنے ہی مطلب کے لیے جب وہ یوز کر رہے تو نہ صرف یہ کہ اپنے مطلب کے لیے یوز کر رہے، بلکہ انہوں نے تو اس کا الزام بھی ان کے سر دھر دیا، ٹھیک ہے، کہ سفارش جو ہے وہ اقبال بھی کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ مرد تن آساں تھا، یعنی کہ وہ انسان جو دوسروں کے کام آئے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کو اقبال نے سراہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس چیز کے لیے نہیں سراہا۔ وہ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اس سینس میں اقبال نے کہا ہے، اس طرح تو نہیں کہا کہ آپ سفارشیں کریں، سفارشیں کر کے ایک دوسرے کے کام آئیں۔ عرض کیا قبلہ، انہوں نے تو ایک چونٹی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سلیمان کے پاس بھی حاجت لے کر نہ جائے، شاید وہ بھی آپ کو یاد ہو۔
بولے یاد ہے، مگر اسی لیے سلیمان کے پاس نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سلیمان اور چونٹی والے واقعے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اقبال نے نظم لکھی ہے۔ وہ نظم میں لکھتے ہیں، انہوں نے جو نظم میں لکھا ہے کہ چونٹی جو ہے وہ سلیمان کے پاس حاجت لے کر گئی، تو اس بات پر انہوں نے کہا ہے کہ چونٹی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا رزق طلب کرے، وہ سلیمان کے پاس کیوں گئی؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی، تو یہ اپنی حاجت لے کر سلیمان کے پاس نہیں گئی۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے مصنف کا کہ تم کیوں آئے ہو، آپ ہی سے نیاز مندی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ نیاز مندی یعنی کہ ساتھ دینا، سراہنا، اس کو نوازنا کسی کو۔ ساتھ ہی آنکھوں میں نم لا کر ذرا رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگے، آنکھوں میں نم یعنی آنسو لے آئے، اور کیا کہا؟ رندھی ہوئی آواز۔ رندھی ہوئی آواز کہتے ہیں جب گلے میں آنسو بھرے ہوئے ہوں، یعنی بہت ہی عاجزانہ انداز سے انہوں نے کہا، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، تو میرا مددگار نہیں ہے؟ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ اب یہ ان کا پورا شعر ہے اقبال کا، لیکن انہوں نے ایک مصرع اپنے مطلب کے لیے جب کہا تو دیکھیں کس طرح مصنف نے اس کو مکمل کیا۔ میں اس گہری جذباتی اپیل کے لیے تیار نہ تھا، اپیل کہتے ہیں درخواست کو، مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو اضطراباً میرے منہ سے نکل گیا، میرے شیشے میں باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ میرے پاس کوئی شراب نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ اب انہوں نے فوراً سے ان کا یہ مصرع مکمل کر دیا۔ اب دیکھیں وہ بار بار سفارشی جو ہے وہ اپنے لیے اپنے انداز میں جو ہے وہ اقبال کے اشعار استعمال کر کے اور کسی نہ کسی طرح چاہتا ہے کہ مصنف اس کی مدد کرے، اس کے لیے سفارش کرے، لیکن مصنف بھی ظاہر آمادہ نہیں ہے، سفارش کے خلاف ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔